السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 57 سے ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الذین وہ لوگ جو، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، اور عاملو عمل کیے، کیسے عمل، صالحات عمل صالح کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور عمل صالح کیے، تو ان کو کیا ملے گا؟ سندخلو، سین زبر جب آ جاتا ہے ساتھ کسی صیغے کے تو معنی ہوتا ہے جلد ہی، ان قریب ہی، ہم جلد داخل کریں گے۔ ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ایمان لانے والے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کی طرف۔ ہم ان کو کیا کریں گے؟ کہاں داخل کریں گے؟ جناتن، بہشتوں میں، جنتوں میں داخل کریں گے۔ تجری، ایسی جنتیں جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی، تجری بہ رہی ہوں گی، من سے، تحت فوقا کی ضد ہے، فوقا اوپر، تحت نیچے، ہا ان جنتوں کے نیچے، انہارو نہر کی جمع، نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، فیہا ان میں، یعنی ان جنتوں میں، ابدا ابد تک، ہمیشہ تک، لہم ان کے لیے، یعنی جنہوں نے عمل صالح کیے ایمان کے ساتھ، ان کے لیے، فیہا ان میں، یعنی ان جنتوں میں، ازواج زوج کی جمع بیویاں، مطہرہ پاک، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی طرف، ذلا ذلیلا گھنے سائے میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، ہم ان قریب انہیں باغوں میں جن کے نیچے ندیاں رواں ہیں، بہ رہی ہیں، داخل کریں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ یا تا ابد رہیں گے۔ ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر وہ حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالی حکم دیتا ہے، کم تمہیں، ان یہ کہ تؤدو حوالے کر دو، پہنچاؤ، یعنی تم ادا کر دو، پہنچاؤ۔ یہ ہے باب تفعیل سے ہے نا، نادیتن مصدر ہے اس کا، حوالے کر دو، پہنچاؤ، کیا چیزیں؟ امانات، امانتیں، الی طرف اہلہا، یعنی جو امانتوں کے حقدار ہیں اس کے اہل ہے، اہل امانت کو، اور اذا جب، حکم تم فیصلہ کرو تم، یا تم نے حکم کیا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تو، تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، نعما یہ نعما اور ما تھا، ٹھیک ہے، نعما اور ما، تو نعما بہت عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت خوب ہے، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، بہی اس سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، سمیعا سنتا ہے، بصیرا دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں یا حقدار ہیں ان کے سپرد کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو
تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالی بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں کفار کا نہ ماننے والوں کا تذکرہ تھا، اور ان آیات میں ماننے والوں کا، تو کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان اب کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال اور عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال اور جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ تو مومنوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت جنت ہے، آپ سارا پڑھیں نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں جس کا آپ کا دل چاہے گا ملیں گی، اور پھر وہ چیز کم نہیں ہوگی، فوراً اس کی جگہ دوسری چیز لگ جائے گی، اور بہت خوبصورت تصور ہے جنت کا، اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ۔ تو آج آپ محنت کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے تو باغوں میں، جنتوں میں داخل کیا جائے گا، جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، یعنی بیویاں بھی ایسی ہوں گی کہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہوگی۔ پھر وہاں پہ کوئی دھوپ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ رب کریم کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت اور آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالا تر ہے۔ تو آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنتوں میں نا، تو پھر محنت تو کرنا پڑے گی۔ اللہ کا احسان ہے، آپ ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے، اب عمل صالح آپ نے کرنے ہیں، تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ کوئی بھی ایسی نیکی جس کے کرنے کا آپ کو موقع ملے، آپ نے ضائع نہیں کرنی۔ نماز پنجگانہ تو آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی ہو اور بندے کو پتہ بھی ہو کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں وہ چھوڑ دے؟ نہیں ایسا ہو سکتا نا۔ نماز بھی پڑھیں، قرآن کریم آپ سنتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے حصے میں نیکیاں آئیں۔ جب سنیں گے تو عمل کا بھی دل کرے گا۔ تو چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، تو کسی نیکی کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا، آپ نے بس کر گزرنی، اور اچھی زبان کا استعمال کرنا۔ یاد رکھیے اللہ نے آپ کو زبان جیسی نعمت دی ہوئی، جب بھی بولنا ہے نا میٹھا میٹھا سب بولنا ہے، کیونکہ اچھا بولنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو آیت مبارکہ نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اہم ترین احکامات میں سے ہے، تو اس کے ضمن میں دین اور شریعت کی تمام تفصیلات سمٹ کر رکھ دی گئی ہیں، بہت ہی پیاری ہے۔ اور قرطبی کا یہ کہنا ہے، بلکہ بجا ہے، کیونکہ ادائے امانت سے مراد یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں جیسے آپ نے دی تھی ایسے ہی واپس کر دے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے۔ جیسے عبادات بھی تو امانت ہے، ان کو صحیح وقت پر شرائط اور قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس امر کی تعمیل ہے۔ اگر آپ کو اقتدار اور حکومت حاصل ہے تو غریب، امیر، قوی، ضعیف میں مساوات قائم کرنا ہے، عدل کے ترازو کو تمام مخالف رجحانات کے باوجود بھی برابر رکھنا ہے، حکومت کے عہدوں پر تقرر کرنے کے لیے کنبہ پروری نہیں چاہیے، یعنی کنبہ پروری اور دوست نوازی کی بجائے صرف اہلیت اور قابلیت کو معیار قرار دینا بھی اس حکم کی تعمیل میں داخل ہے۔ اس کی وجہ بھی تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبے کے لحاظ سے پاسبان ہے اور جواب دہ ہے، امام اور خلیفہ بھی راعی ہے،
اسے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خاوند اپنے گھر والوں کا رئیس ہے، بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو اس میں ہر ایک فرد یعنی عام لوگ بھی شامل ہیں اور خصوصی خطاب امراء اور حکام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پوچھا جائے گا، تو آپ خود اپنا محاسبہ آج کر سکتے ہیں۔ تو ان آیات میں کن چیزوں کے بارے میں پڑھا؟ ایک تو یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو، اور دوسرا پڑھا کہ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں نا، اور امن کے لیے یعنی امن و امان کے قیام کے لیے اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں نا حقدار کو اس کا حق دینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اتنا میٹھا فرمان، کاش یہ ہر بندہ سن لے، کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالی، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ یہ معجم کبیر کی حدیث طیبہ ہے۔ یعنی اگر اس سے بہتر شخص تھا تو چاہیے کیا تھا کہ اس کو حاکم بنایا جاتا۔ اور آج حالت کیا ہے؟ لوگ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بس ہر کوئی سمجھتا ہے میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ تو اس کی طرف توجہ کی حاجت ہے۔ حضرت عمر کا قول ہم لوگوں کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو کرسی کی خاطر لڑے اس کو تو ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے، یعنی اپنے پاس نمبر 1 اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے، دوسرے کو بھی ایسے ہی موقع دے، یعنی موقع دینے میں بھی برابری کرے۔ نمبر 2 نشست دونوں کو ایک جیسی دے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہو، تو دونوں کو نشست ایک جیسی دے۔ نمبر 3 دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو، برابر۔ اور نمبر 4 کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ نمبر 5 فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے، کیونکہ حدیث طیبہ میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ یہ مسلم شریف کے حدیث طیبہ میرے محبوب آپ کے محبوب کے میٹھے بول ہیں۔ آج ہم ان جو احکامات قرآن و سنت کے ہیں ان کو پکڑ لیتے تو کتنا امن ہوتا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، دنیا میں ایک نام ہوتا مومنین کا۔ آج بھی اگر ہم لوگ لوٹ آئیں قرآن و سنت کی طرف تو کامیابیاں ہماری ہیں۔ اور قوموں کی ترقی آگے جانے میں ہے، ہماری ترقی لوٹ کے پیچھے جانے میں، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے میں ہے۔ اگر ہم ان کے احکامات کو مانیں گے تو دیکھیں ہم نے جیسے کل عروج کیا تھا، اللہ دوبارہ عروج دینے پہ قادر ہے۔ اور عدل کیسا، ایک مثال میں آپ کو سنائے دیتی ہوں۔ ہمارے اسلام کے ماننے والوں نے اسی طرح کی مثالیں قائم کی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ حاکم ہے تو یہ محکوم ہے تو نہیں، برابر۔ جیسے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی مرتضیٰ کی ایک زرہ گم ہو جاتی ہے، بعد میں
جب آپ کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، اس سے فرمایا یہ زرہ تو میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے، نہ تحفے میں دی ہے۔ تو یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے کیونکہ اب تو میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں وقت کا حکمران، تو یہ قاضی جو شرعی ہے وہ عدالت ان کے پاس جاتے ہیں ان کے یہ فیصلہ کروانے کے لیے، تو حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو قاضی شریعہ نے کہا اے امیر المؤمنین ارشاد فرمائیے، فرمایا اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ تو قاضی شریعہ نے یہودی سے فرمایا کہ اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ اب دونوں کو دیکھیں برابر موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہودی بولا یہ زرہ میری ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ تو قاضی نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، قمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور یہی شریعت کا اصول ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا یہ عادلانہ فیصلہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوا، بہت ہی حیران ہوا، کہنے لگا اے امیر المومنین آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے، قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اب سنیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہی مذہب حق ہے، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سنیں حضرت علی یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ زرہ میری نہیں۔ یہ دیکھیں عدل کی وجہ سے اس کو ایمان بھی مل گیا، اور پھر زرہ کس کو ملی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا نا کہ اسلام قبول کر لیا اس شخص نے، کہا خوش بھی ہوئے نا، خوشی کی تو حد نہ رہی، کہا یہ لو زرہ کیا چیز ہے، یہ زرہ بھی لے لو، ساتھ ایک گھوڑا بھی تحفے میں دے دیا۔ تو آج ہمیں پھر ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور آج جو حکمران ہیں جن کے پاس حکومت کا اتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے نا آشنا ہوتے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے، تو ابھی اس کی طرف توجہ کی حاجت ہے۔ بہرحال تمام امراء اور جو لوگ جن کے پاس کوئی بھی اختیار ہوتا ہے ان کو کیسے فیصلے کرنے چاہیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، قرآن و سنت کے مطابق۔ تو کیا میں توقع رکھوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں گے۔ جب عہدے ان کے ہاتھوں میں آئیں تو پھر عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا۔